بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، واقعہ ہے امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا، امام حسن علیہ السلام کے حلم اور بردباری کا۔ ایک بندہ شام سے سفر کر کے آیا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر روایت کے لفظ ہیں یلعنہ، سب شتم کرنے لگا، نازیبا الفاظ کہنے لگا، اور والحسن لا یرد، امام حسن علیہ السلام جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ بندہ بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے، امام حسن علیہ السلام اسے سنتے جا رہے ہیں۔ جب اپنی بات سے فارغ ہوا تو امام حسن علیہ السلام کا جواب کیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ اقبل الحسن علیہ السلام فسلم علیہ، امام حسن علیہ السلام نے اس کے اوپر سب سے پہلے سلام کیا، اور سلام ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں سلام ایک لفظ ہے، السلام علیکم ایک لفظ ہے، وہ عرب تھا، اہل زبان تھا، عربی زبان کو جاننے والا تھا، لفظ سلام کے معنی سے بھی آشنا تھا، واقف تھا۔ سلام علیکم یعنی تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ وضاحکہ، سلام بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن امام علیہ السلام مسکرائے اور کھل کر مسکرائے۔ امام علیہ السلام کا کلام کیا تھا؟ فقال ایھا الشیخ اظنک غریبا، اے بزرگ میرا خیال ہے کہ تو پردیسی ہے، ولعلک شبہت، اور مجھے امید ہے کہ تجھے اشتباہ ہوا ہے، تو نے اپنے قصد سے، اپنے ارادہ سے، سنجیدگی سے یہ ساری باتیں نہیں کہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ فلو سألتنا اعطیناک، اگر تو ہم سے کچھ مانگ لیتا، کچھ سوال کرتا تو ہم تجھے عطا کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تیرے سوال کو رد کرتے۔ وَلَوْ اسْتَرْشَدْتَنَا أَرْشَدْنَاك، اگر ہم سے کوئی رہنمائی طلب کرتا تو ہم تیری رہنمائی کرتے، ہم تجھے بتاتے۔ وَلَوْ اسْتَحْمَلْتَنَا أَحْمَلْنَاك، اگر کوئی بوجھ وغیرہ ہے، تیرے ساتھ کوئی سامان ہے اور ہم سے طلب کرتا کہ ہم یہ سامان لدوا لیں، یہ سامان اٹھوا لیں، تو ہم تیرا وہ وزن اٹھوا لیتے، تیرے ساتھ مدد کرتے، تیرے ساتھ معاونت کرتے۔ وَإِن كُنْتَ جائعا اشبعناک، تو کیونکہ پردیس سے لگتا ہے، اجنبی لگتا ہے، اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلاتے۔ وَإِن كُنْتَ عُرْيَانًا كَسَوْنَاك، اور اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے پہننے کو، کچھ کپڑے کی ضرورت ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم حاضر ہیں، ہم تجھے لباس دینے کو تیار ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مُحْتَاجًا أَغْنَيْنَاك، امام علیہ السلام کا کلام جاری ہے، مستمر ہے، فرماتے ہیں اگر تجھے کچھ دولت چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے تھا، اغنیناک، تو ہم تجھے مال و دولت عطا کرتے، تجھے جائیداد دیتے۔ وَإِن كُنْتَ طَرِيدًا آوَيْنَاك، اگر تو کسی قبیلے سے نکالا گیا ہے، تجھے اپنے قبیلے والوں نے نکال دیا ہے، تیرے پاس کوئی پناہ نہیں ہے، تو ہم تیری پناہ گاہ بنتے، ہم تجھے پناہ دیتے۔ وَإِن كَانَ لَكَ حَاجَةٌ قَضَيْنَاهَا لَكَ، اور اگر تیری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو بھی ہمیں بتا دے، ہم تیری اس حاجت روائی کے لیے تیار ہیں، ہم تیری اس مشکل کو حل کریں گے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ فرمایا فَلَوْ حَرَّكْتَ رِحْلَكَ إِلَيْنَا وَكُنْتَ ضَيْفَنَا إِلَى وَقْتِ ارْتِحَالِكَ كَانَ أَعُودُ عَلَيْكَ، فرمایا اگر تو جب جانا چاہتا ہے اور ہمارا مہمان بنتا ہے جاتے وقت، تو ہم ہمیشہ آپ کے پاس آتے رہتے، ہم پوچھتے، تیری احوال پرسی کرتے۔ لِأَنَّ لَنَا مَوْضِعًا رَحْبًا وَجَاهًا عَرِيضًا وَمَالًا كَثِيرًا، امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہم تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس مکان بھی اچھا ہے خوش آمدید کہنے کے لیے، ہمارے پاس بہت ہی زیادہ جاہ و منزلت بھی ہے، اور ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہم یہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تو ہمیں پہلے آگاہ کر دیتا، ہمیں بتا دیتا، تو ہم تیری مکمل خدمت کرتے اور ہم تیری حاجت روائی کرتے۔ روایت کے لفظ ہیں، یہ اخلاق امام حسن علیہ السلام کا مظاہرہ، اخلاق رسول اللہ کا مظاہرہ امام حسن علیہ السلام سے جب اس نے دیکھا، فَلَمَّا سَمِعَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ بَكَى، جب امام حسن علیہ السلام کا کلام اس نے سنا، اس بندے نے، تو اس کی آنکھیں برس پڑیں، وہ رو پڑا۔ کیوں نہ روتا؟ کیونکہ تعارف تو اس کا کچھ الٹ تھا، تعارف تو کسی اور نے کرایا تھا امام حسن کا، وہ تو کچھ اور سمجھ کر آیا تھا، لیکن یہاں تو پیغمبر اسلام کی سیرت مل رہی تھی، اللہ کے رسول کی سیرت مل رہی تھی، ادھر سے وہ سب و شتم کر رہا تھا، ادھر سے امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، پیغمبر اسلام کی سیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حلم و بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول پر کوئی بوڑھیا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی ہے اور اللہ کے رسول عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں اور اسے دائرہ اسلام میں داخل کر کے آتے ہیں اور اسے اپنا بنا کر آتے ہیں، اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے آج ایک شامی کو جو سب و شتم کر رہا تھا، امام حسن علیہ السلام نے اپنا بنا لیا۔ ثم قال، پھر اس نے وہیں پر اعتراف کیا، اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اے ابن رسول اللہ، اے حسن میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین میں۔ اللہ اعلم حیث یجعل
یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس کو اپنا پیغام دینا ہے، یقیناً آپ اہل بیت ہی پیغام رسالت کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ وَكُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ أَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، سبحان اللہ۔ یہ امام حسن علیہ السلام کو اس بندے نے اعتراف کیا، کہا کہ اے حسن، تو اور تمہارے والد جب میں آ رہا تھا تو کائنات میں سب سے زیادہ بغض میں آپ ہی سے رکھتا تھا، میں علی علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں اے حسن آپ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، کائنات میں سب سے زیادہ بغض آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ والآن انت احب خلق اللہ الیہ، لیکن اب جب میں جا رہا ہوں تو کائنات میں اگر کوئی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو اے حسن یا تیری ذات ہے یا وہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ وحول رحلہ الیہ وکان ضیفہ الی ان ارتحل وصار معتقدا لمحبتہم، اور امام علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے گھر لیا اور اس نے اپنے سواری کو موڑا اور امام علیہ السلام کے ہاں مہمان رہا اور امام علیہ السلام کے اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ان مقدس اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔